الرحمن الرحیم۔ ریلوے کی وزارت کا منصب سنبھالنے کے بعد میرا پہلا دورہ ہے۔ ہاں جی، آپ کے ذریعے سے یہ ڈوبی ہوئی ریلوے کا انشاءاللہ تعالیٰ اوپر اٹھے گی۔ میرے چہرے کو آپ کے دیکھنے والے ریڈ کر سکتے ہیں کہ اطمینان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھ لیں آج تک ملک پاکستان میں اس غریب ملک نے ریلوے کو ایم این اے انشاءاللہ تعالیٰ میری ساری ٹیم جو ہے اس بات پر گواہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر ہم اس کو 50 سال سے یہ نقصان پہ 50 سال سے اس کو پروفیٹیبل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی زمین نہیں بیچیں گے، 1 انچ زمین بھی ریلوے کی نہیں بیچوں گا میں سارے یہ ڈیڈ اس وقت مردہ یہ اسٹیشن ہے، مردہ اسٹیشن، مردہ زمین ہے ہمارے پاس، اس پہ گروپ پھینک کے پھونکیں گے، اس کو زندہ کریں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے۔ جو قبضہ مافیا ہے سن لے کہ تم میرے افسروں کے ذریعے، میرے ذریعے، میری ریلوے پولیس کے ذریعے قبضے کرتے تھے، یہ کام نہیں ہوگا۔ ابھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں مل کے آیا ہوں، مجھے ایف سی بھی ملے گی، اپنی پولیس کے علاوہ مجھے انشاءاللہ KPK کی پولیس میں معاونت کرے گی۔ اور یہ رائٹ لیفٹ جو ممبران ہیں جو پارلیمنٹ کے اس پشاور کو منتخب ممبران، یہ اس بات کی ضمانت ہوگی خدا کے فضل سے کہ ہم کسی تجاوزات کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو ویلفیئر کا کام ہے، جو مزدور ہیں اس وقت جس حالت کے اندر رہ رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا، ان کے لیے ہم ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے جہاں پہ میری بچیاں، میری بہنیں جب ایک مزدور کو بھیجیں گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے صاف ستھرے کپڑوں سے آ کے کام کرے گا۔ اس وقت ریلوے کے اندر پورے پاکستان میں ریلوے کے ملازمین کو میں کہتا ہوں، تم میرے ملک سے 500 سے 700 ملین اوور ٹائم لے رہے ہو، یہ اس ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اس وقت ریلوے ڈوب رہی ہے، تم میرے افسروں کے ساتھ مل کے ان کو رشوت دے کے اوور ٹائم دے رہے ہو۔ اب کام ختم ہو گیا، جو افسر کرے گا وہ ریلوے کا نہیں رہ سکتا، جو مزدور کرے گا وہ نہیں رہ سکتا۔ مزدوروں کو اچھے اسپتال دوں گا، اچھے کالج دوں گا، وہ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہائی رائز بلڈنگ کھڑا کر رہا ہوں، اور زیادہ دیر نہیں مہینوں میں۔ لیکن انصاف کے تقاضوں کے مطابق حلال رزق کمانا سیکھیں۔ اوور ٹائم کا کام ختم ہو گیا۔ ہاں، آپ اگر کوئی چیز میرے ملک کے لیے، ریلوے کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں، میں آپ کو اوور ٹائم دوں گا، دگنا دوں گا، لیکن چوری کرنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ وزیر چوری کرنے نہیں آئے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی کو چوری کرنے دے گا۔ اس لیے میڈیا سے میری گزارش ہے، آپ دنیا کے آنکھیں اور کان ہیں، مجھے بتائیں گے، لیکن مہربانی کر کے جو یلو جرنلزم ہے اس طرح نہیں، کسی میرے افسر کی بدنامی کے لیے نہیں، بلکہ اس ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں خدا کی مدد سے۔ جو بھی کوئی مجھے کوئی شکایت کرے گا میں اس کو دونوں طرف سے سنوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ کروں گا۔ پھر کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر ریلوے اپنے نقصان سے نکلے گی۔ دوسرا، کوئی زمین نہیں فروخت کروں گا۔ تیسرا، اسی ادارے کو اس کے موجودہ
جو ایسٹ ہیں اس کو ڈیولپ کر کے بہتر طور کے اوپر جو اس سے منافع بخش خدا کی مدد سے کروں گا. مزدور کو پہلے سے زیادہ سہولت ہوگی، لیکن چوری کا کوئی اوور ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. جو آپ نے ریلوے میں کام کرنا ہے، پھر دفتر میں حاضر ہونا ہوگا، ورک شاپ کے اندر آپ نے حاضر ہونا ہے. اس طریقے سے آپ مزدوری نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ 50 سال سے ریلوے خون کے آنسو رو رہا ہے. اس کی رگوں میں اب مزید خون برداشت نہیں ہو سکتا. خون ہے نہیں، اس میں ہم نے روح ڈال دی اور خون ڈالنا ہے. اس لیے افسروں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر اب قانون کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہم برادری کی سطح پہ، برابری کی سطح پہ کام کریں گے. منسٹر زیادہ کام کرے گا اور مزدور اس کے برابر خدا کے فضل سے اس کو لائیں گے کام کرے گا. اب سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی کی حاضری انشاءاللہ ہمارے فنگر پرنٹ پہ ہوگی اور کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوگی. آپ کی یونین کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن یونین مزدور کی بہبود کے لیے استعمال ہوگا. یونین کو میں قطعاً بھی بلیک میلک کے لیے نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اعظم سواتی کا منسٹر کی حیثیت ہے، خرچہ صفر ہوگا. اور جب وہ اپنی دیانتداری ثابت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی کو چوری کی اجازت نہیں ہوگی، بلیک میلک کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے یونین ہمارے اثاثہ ہیں، لیکن ان کو بھی اپنا قبلہ جو ہے سیدھا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اب چور اور چوکیدار کا آپس کے اندر جو ہے وہ ملاپ نہیں ہو سکتا. چور کو ہم پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے پکڑیں گے. جو مزدور کام نہیں کرے گا وہ ریلوے میں نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ اگر ہم ان کو عزت دیں گے، ان کو سہولتیں دیں گے، ان کی تنخواہ زیادہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ان سے کام لیں گے اور وہ کام کرے گا. میرا مزدور انشاءاللہ تعالیٰ کام کر کے دے گا. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی دولت کو کھایا ہے کرپشن کے ذریعے، مس مینجمنٹ کے ذریعے، ان ایفیشنسی کے ذریعے. اب پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اس کا یہ چھوٹا جیسا وزیر اور یہ ممبران جو میرے رائٹ دائیں پہ اور جو میری ٹیم سارے یہاں پہ کھڑی ہے، یہ آپ سے اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایک ایک منٹ کے اندر ریلوے میں کام کر کے انشاءاللہ ریلوے کو سودہ اور منافع پر خدا کے مدد سے بنائیں گے. تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سیاسی اگر بات نہ کریں، مثبت بات کریں. میں اپنا احتساب جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں کسی دوسرے کا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 50 سال سے اس جان سے خون نکلتا رہا ہے، اس کے اندر ہم سب شامل ہیں. آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن شامل ہے، آپ کی پوری ریلوے پولیس شامل ہے، آپ کی دوسری پولیس شامل ہے، بڑے بڑے قبضہ گروپ اس کے اندر شامل ہے. یہ اب نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب سے، جو میرا چھوٹا بھائی ہے، بات میں کر کے آیا ہوں. ہر طرح سے ہم اپنی ریلوے پولیس کو انشاءاللہ مستحکم کریں گے، قوت دلائیں گے کہ یہ قبضے فوری طور پہ ختم کریں اور ان کو انشاءاللہ ان زمینوں کو ہم ڈیولپ کر کے ملک پاکستان کے لیے آمدن پیدا کریں گے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں 20 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ 2.5 سال 2 سال جو ہے 2 سال بھی کو خسارے میں جا رہا رہے ہیں. آیا انہوں نے کچھ بھی آپ پھر سیاسی جواب کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 1.2 ٹریلین نقصان ہوا ہے. آپ جس کی بات کر رہے ہیں چھوٹی جیسی بات ہے. پچھلے جتنے سال، خاص کر 90% جو نقصان ہوا ہے یہ پچھلے 20 سال کے اندر ہوا ہے. 1.2 ٹریلین کا جو نقصان ہے یا انویسٹمنٹ ہے، یہ پچھلے 20 سال کی کہانی ہے، آج کی نہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹیم سے، اسی ٹریک سے، اسی ٹوٹے ہوئے ڈبوں سے، اسی ٹوٹی ہوئی کوچوں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ پرافٹیبل کر کے بتاؤں گا. ٹھیک کر رہے ہیں. شیخ رشید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری گزارش سنیں نا. شیخ رشید صاحب نے اتنا میرے لیے پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اس کو آگے میں لے کے جا رہا ہوں. جو کام انہوں نے 2.5 سال کے اندر کیا ہے، ایک
فوٹنگ مجھے دے دیے. عمارت تب تعمیر ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن آپ رکھتے ہیں. شیخ رشید نے فاؤنڈیشن رکھ دی ہے, اب اس کے اوپر میں تعمیر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس قرض اس نقصان سے آپ کو نکال کے بتاؤں. حکومت کی ہر بات اپوزیشن جو ہے وہ خفیہ طاقتوں سے مل کر حکومت کے اراکین کو خرید لے گی. حکومت کی ہر بات کو آپ منفی زاویے سے دیکھتے ہیں. کیا اسی پشاور کے اندر 2018 میں جب میں نے الیکشن لڑا, میرے 68 ووٹ ہونے تھے, اس میں 48 نکلے, 20 بک گئے. پیپل پارٹی کے 3 سر جو ایم پی تھے انہوں نے اپنا ایک سینیٹر منتخب کرا اور دوسرے کے 15 ووٹ. اس کو کیوں نہیں لکھتے؟ آج اسٹینڈنگ سینٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی, ہمیں اپنا ڈر نہیں. میں وہ بات میڈیا پہ نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کو لے کے اور میری مثبت باتوں کو چھوڑ دیں. حکومت ہر ایک جو آئی ہے اقتدار کے اندر, اس نے کاسکیڈنگ کی ہے. عمران خان کی ویژن ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنا کے چلے جائیں جس میں سینٹ کے انتخاب میں ہمیشہ کے لیے پائیداری اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوگی, جو ایڈوائز ہوگی, اسی کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ ہاسپٹل ختم ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ زبردست شفاف الیکشن آپ کو کرا کے بتائیں گے. اب جو ہے اچھے پڑھے لکھے ٹیکنوکریٹ جو واقعی سینٹ کے اندر اپنا ہاؤس ہے, اس کے اندر اپنے جو ویژن ہے اس کا, اپنے جو علاقے ہیں اس کا بہتر طور پہ جو ہے ترجمانی کر سکیں گے. اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری نظر کے اندر ہے کون سی ٹیم اس وقت جو سینٹ کے اندر آ رہی ہے, بہترین جو خدا کی مدد سے اس طرح سے جس پارٹی کے اندر میں کھلی کتاب ہوں. میری بات تو یہ ہے کہ میرے پاس پاکستان کے بزنس کا کوئی پیسہ نہیں, میرا کوئی بزنس پاکستان میں نہیں. میرے حق آلات کے پیسے امریکہ میں بزنس سے آتے ہیں. میری بات تو یہ ہے میرے پاس منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں. جو بہت سارے آپ کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کا خدا بیڑا غلط کرے کہ میں نے اس ملک کو لوٹ کیا انہوں نے. دوسرا, میں اللہ کو گواہ سمجھ کے کہتا ہوں اس کے ہاتھ میرے ہوئے کہ میں نے کوئی گاڑی عطا الرحمان کو نہیں. تیسرا, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر جہاں جہاں پیسے کی ضرورت ہوتی تھی پارٹی کو میں نے دیے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی دیے ہیں, اور ہمیشہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ جب آپ کسی پارٹی سے ہوتے ہیں اس پارٹی کو چلانے کے لیے, ہمارے پاس تو پی ٹی آئی کے پاس تو آرام کے پیسے ہیں نہیں. اس لیے جس جماعت کے آپ فرد ہوتے ہیں آپ ضرور پارٹی کی بہتری کے لیے, اس کے جلوس و جلسوں کے لیے 126 دن میں دھرنا دیا تھا, جو میری استعداد تھی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اس جماعت کو سپورٹ کریں جس میں ان کو مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے.